امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے تھے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا۔ اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا، ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں، وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا۔ یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو آجا واپس، سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، پڑھی اس کو تبلیغ کی، لیکن نہ سمجھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا، وہ کیا تھا بولیے، وہ یار تھا، دوست تھا۔ وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا۔ میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے، سر سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ آئے، آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، کہا اٹھو۔ اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لٹا دیا۔ تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل۔ لیکن اگر ہمارا یارانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینمے جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے۔ تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ، اپنے بھائی کے، اور پتہ کیا فرمایا حضور نے، نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا، جب تک تو۔ آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا، وہ مکے کے رہنے والے، یہ مدینے کے رہنے والے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کے بطن سے۔ اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، 3 باتوں سے حضور نے منع کیا، 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات، حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں 2 دوست 2 وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔
نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا. ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو, ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ, اور تیسرا میرے حبیب پاک سید